ان کا تعلق اسی روحی صفت سے ہے جس نے جسم کو چھوڑا نہیں تھا، بلکہ اس کی جو ظاہری شعور جب تقریباً ختم ہوا ہے تو روح کا اندرونی شعور جو ہے وہ بیدار ہو کر زیادہ وسعت اختیار کر گیا ہے، اور کرائسس کے وقت یہ زیادہ ممکن ہے. سمجھے؟ جی. اور فرمائیے، آپ فرمائیے. سورۃ البقرہ آیت 4 میں ایمانی امور جن کا ادراک ظاہری حواس سے نہیں ہو سکتا، مثلا اللہ تعالیٰ کی ذات، ملائکہ اور وحی وغیرہ کے متعلق یؤمنون بالغیب کے الفاظ آئے ہیں. لیکن اگلے جہان کی زندگی کے متعلق سورۃ النمل آیت 4 اور سورۃ لقمان آیت 5 میں ہم بالآخرۃ ہم یوقنون کے الفاظ آتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے متعلق سوال یہ ہے کہ انسان عقلی اور علمی دلائل اور انفسی شواہد سے اس مقام پر تو پہنچ جاتا ہے کہ وہ ان امور غیبیہ کی تصدیق کر لے، لیکن اگلے جہان کی حقیقتوں کے متعلق یقین کی حد تک پہنچ جانا جو انسانی اعمال پر اثر انداز ہو بظاہر مشکل ہے. اس یقین کے لیے ذاتی مشاہدہ اور تجربہ کی ضرورت ہوتی ہے جو انسان کو اس جہان میں حاصل نہیں ہو سکتا. بڑا آپ نے گاڑی پہ چڑھ کے سوال کیا ہے تیز رفتاری سے. پہلے وہ سمجھا دو دیں جن کو آپ میرا جواب سنوانا چاہتے ہیں، پہلے اپنا سوال تو سمجھا دیں ان کو آرام سے گھبراہٹ بغیر. سوال یہ ہے کہ ایمان بالغیب جو امور ہیں وہ تو علمی لحاظ سے بھی سمجھے جا سکتے ہیں، لیکن ایمان بالغیب کس طرح سمجھے جا سکتے ہیں؟ علمی اور عقلی اور انفسی شواہد سے. کس طرح سمجھے جا سکتے ہیں؟ مثلا خدا کی ذات کے متعلق انسان جب غیب کہتے ہیں تو اس کا مطلب وہ آپ کی پہنچ سے باہر ہے. لیکن دلائل تو ہے نا کہ وہ ہے پہنچ سے باہر. وہ غیب کا وہ حصہ غیب نہیں ہے، وہ حاضر ہے. خدا تعالیٰ صرف غیب تو نہیں ہے، حاضر بھی ہے. حاضر ہے تو جو حاضر کا حصہ ہے وہ بتا دیتا ہے کہ وہ تو یقینی طور پر پتہ چل جاتا ہے شواہد سے. جو غیب کا حصہ ہے وہ جب تک خدا اطلاع نہ دے کسی کو نہیں ملتا. وہ تو الہامی بات ہوگی آگے، لیکن ابتدائی طور پر خدا کی ذات بالکل نہیں. غیب کو تو آپ حاصل کر ہی نہیں سکتے، کسی علمی ذریعے سے غیب کو نہیں حاصل کر سکتے. اس کو حاصل کرتے ہیں جو جس کے شواہد حاضر میں موجود ہیں، اور اس پر انفسکم کا ذکر ہے اور آفاق کا ذکر ہے کہ جب تم آفاق کو دیکھو گے اور غور کرو گے اور انفس پر غور کرو گے تو وہاں خدا کی ہستی کے غیب کی نہیں بلکہ اس کے حاضر وجود کے شواہد تمہیں ملیں گے. لیکن وَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رُّسُلٍ میں سے پتہ چلتا ہے کہ غیب کو انسان براہ راست کسی ذریعے سے معلوم نہیں کر سکتا، لیکن چونکہ خدا کی ہستی کے ثبوت اس کو کائنات میں اور اپنے نفس پر غور کرنے سے مل چکے ہوتے ہیں، اس لیے اس کی غائبانہ طاقتوں اور غائبانہ حالتوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں. سمجھیں؟ اور جو دلائل ہیں مرنے کے بعد کی زندگی کے وہ قرآن کریم میں بہت موجود ہیں، اس لیے وہ غیب کا یقین اس طرح نہیں ہے، بلکہ ان دلائل کی بنا پر ربنا ما خلقت ھذا باطلا اس میں سے ایک دلیل ہے. اس لیے وہ لوگ ایمان نہیں رکھتے بلکہ یقین رکھتے ہیں کہ ہم نے مر کر ختم نہیں ہو جانا ورنہ یہ کائنات باطل ہوگی. اور اتنا گہرا اس کائنات کے اندر میں مبنی فلسفہ موجود ہے جس میں ایک باشعور پلاننگ موجود ہے، ایک ایسا منصوبہ ہے جو بہت تخلیق سے بھی بہت پہلے سے وہ معلوم ہوتا ہے بلو پرنٹ کی شکل میں بنایا گیا ہے، اور پھر تخلیق جو ہے اس نے اس کی مطابقت کی ہے. یہ سب باتیں اچانک ختم ہونے کی دلیل کو تسلیم کرنے کے معنی ہیں. اس لیے یہ جو چیزیں ہیں یہ اس کے متعلق قرآن کریم نے آخرت کے یقین کے متعلق یوں ذکر فرمایا ہے کہ الذین اولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. یہاں غیب کی بحث نہیں ہو رہی. یہ جب تفکر کرتے ہیں سماوات اور ارض میں تو بے اختیار دل سے آواز نکلتی ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. اور
عذاب النار آخرت سے تعلق رکھتا ہے. بس عذاب النار سے فوراً پرام معنی بتاتا ہے کہ ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ مرنے کے بعد ہمارا حساب ہوگا اور مرنے کے بعد ہم ختم نہیں ہوں گے ورنہ یہ جہان باطل سمجھا جائے گا. تو یقین علم کی بنا پر ہوتا ہے. علم الیقین آپ پڑھتے ہیں، عین الیقین پڑھتے ہیں، ان سب کا یقین سے تعلق ہے علوم مختلف شکلوں کا. اور غیب کا تعلق ایک ایسے دائرے سے جس تک آپ کی رسائی الہام کی وساطت کے سوا ممکن ہی نہیں ہے. جب خدا غیب کو حاضر میں تبدیل کرتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں، جب تک وہ نہیں کرتا اس وقت تک کلیتاً معدوم ہے. اب یہی جو تصور تھا کہ اسی دنیا میں جہنم و جنت بھی ہے، اس کو کوئی انسان نہیں پا سکتا تھا جب تک کہ خدا کی طرف سے خبر نہ ملتی. اور اس خبر کے نتیجے میں ہمیں یقین ہوا ہے کہ موجود ہے. تو علم الغیب کو علم الحاضر میں تبدیل کرنے کا ذریعہ وہی ہے، اور نامعلوم باتوں کو تفسر کر کے ان پر یقین کرنے کا ذریعہ عام علمی جستجو ہے جو حاضر میں موجود ہے، اور اس کے ذریعے سے جو ابھی حاضر نہیں ہے بعد میں آنے والا ہے، استدلال کے طور پر ہم اس کا یقین حل کر لیتے ہیں. بالکل ویسے علم کے ساتھ یقین کا ایک تعلق ہے اور استدلال کا بھی تعلق ہے. حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے، دھواں اٹھتا دیکھتے ہو تو تمہیں یہ یقین ہو جاتا ہے کہ نیچے آگ ضرور ہے، لیکن یہ علم الیقین ہے اور عین الیقین نہیں. جب آگ کو وہاں پہنچتے ہو جستجو کر کے اور آگ کو دیکھ لیتے ہو تو پھر یقین ہو جاتا ہے کہ یہ آگ موجود تھی، اسی سے دھواں اٹھ رہا تھا. ورنہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آگ جل کے بجھ بھی چکی ہو اور دھواں ابھی فضا میں لہرا رہا ہو. تو عین الیقین، لیکن اس آگ کی کیفیت کو جب تک گرمی محسوس نہ کرو، انگلی ڈالنے کی کوشش کرو اور وہ جلائے نہ، اس وقت تک حق الیقین نہیں ہو سکتا. تو یقین علم کی مختلف قسموں کا نام ہے، اور وہ لوگ جو آخرت کے تصور سے گناہوں سے رکتے ہیں وہ اول درجے کے طبقے کے وہ لوگ ہیں جن کو حق الیقین ہو جاتا ہے. اور حق الیقین کے لیے اس دنیا میں خدا تعالیٰ کی طرف سے سزا کے نمونے دیکھتے ہیں. جزا سزا کا ایک مضمون اس دنیا میں ان کو نظر آتا ہے، اور بعض لوگ اس کو محسوس بھی نہیں کرتے. بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ حص دے دیتا ہے کہ اپنے سے روزمرہ کے واقعات میں کبھی کوئی کوتاہی ہو تو اتنا قطعی خدا تعالیٰ کی طرف سے جزا کا ثبوت ملتا ہے، یا نیکی ہو تو اس کے بدلے میں جزا کا اور بدی کی صورت میں سزا کا، کہ وہ لوگ جو ان شواہد سے گزرتے ہیں ان کو قیامت پر حق الیقین ہو جاتا ہے، اور یہ یقین ان کو گناہوں سے باز رکھتا ہے. سمجھیں؟ ایک آبزرویشن تھی، یہ جو ابھی یہ سوال تھا یہ ارتھکویک کی، یہ زلزلے کے بارے جی ہاں. سے جو ذکر کیا کہ یہ زمانہ آپ ایسے آپ واقعات اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. اس زمانے میں ٹیلی ویژن وغیرہ نہیں تھا، آج کل ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں ساری دنیا میں. ٹھیک ہے. اس کے تو اور بھی مشیر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کافی مضامین یعنی تحریروں میں پہلے تو وہ لوگوں کی نظر میں محض ایک فصیح و بلیغ کلام تھا بس، لیکن اب جب باتیں پوری ہو رہی ہیں تو اس صفائی سے پوری ہو رہی ہیں کہ وہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یا وہ نظارے دکھائے ہیں یا کلام جاری فرمایا ہے منہ پر اور قلم پر. بہت ہی حیرت انگیز صفائی سے وہ باتیں پوری ہو رہی ہیں. بلکہ بائبل کے حوالے بھی، اور آج ابھی کل ہی مجھے ایک امریکہ سے ابو بکر صاحب ہیں ہمارے وہاں، وہ غور کرتے رہتے ہیں باتوں پر. ہاں ابو بکر صاحب ہی ہیں، دو ابو بکر ہیں، ایک ابو بکر کا مجھے پورا نام یاد نہیں، یہ پی ایچ ڈی ہیں، تعلیم یافتہ آدمی ہیں. انہوں نے بائبل کا ایک حوالہ لکھا ہے کہ یہ جو میں نے دیکھا ہے تو یہ تو 100% ہمارے ٹیلی ویژن پر صادق آ رہا ہے. تو ایک حوالہ میں نے بھی پیش کیا تھا. مسیح علیہ السلام کی تحریریں بھی مختلف لوگ بھیجتے رہتے ہیں. چند دن میں مجھے کسی نے بھیجی تھی ایک اور تحریر، اس سے بھی یہی لگتا تھا کہ وہ